الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد لم يتمسهن إنس قبلهم ولا جان قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله صدق الله مولانا العظيم. عالم جنات اور شیاطین کے بارے میں جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اس میں سے آج ہماری چوتھی چیز کو ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے کہ جنات اور شیاطین کی طرز زندگی. 6 چیزیں ہم نے ذکر کی تھی نا، تو ان میں سے چوتھی چیز جو ہے وہ جنات اور شیاطین کی طرز زندگی، ان کا طرز زندگی کیسا ہے. غور سے انشاءاللہ سنیں گے. مختصر سی بات کرتا ہوں، اتنی لمبی بات نہیں کرتا، مختصر سی بات کرتا ہوں، اس کو سنیے گا انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا آپ کو. کہ جنات کھاتے پیتے ہیں اور شادی بیاہ بھی کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ سب باتیں بتائی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سب باتیں جو ہے بتائی ہیں. صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سب باتیں بتائی ہیں. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے. چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے جو ابھی آپ کے سامنے میں نے ذکر کی. یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اکل احدکم، کہ تم میں سے کوئی بھی کھانا کھائے تو فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وہ دائیں ہاتھ سے کھائے. وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرِبْ بِيَمِينِهِ، اور جب تم میں سے کوئی پیے تو وہ دائیں ہاتھ سے پیے. کیونکہ شیطان فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، کیونکہ شیطان جو ہے وہ بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے. وَيَشْرِبُ بِشِمَالِهِ، اور بائیں ہاتھ سے شیطان پیتا ہے. اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے کہ مسلمان جنات نے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی خوراک کے بارے میں، اکثر لوگ کہتے ہیں نا جی استاد جی یہ کیا کھاتے ہیں کیا پیتے ہیں، اکثر آپ میں سے پوچھتے ہیں، تو آج حدیث کے حوالے سے سن دیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمان جنات نے اپنی خوراک کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَكُمْ كُلُّ عَزْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ لَحْمًا وَكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفٌ لِدَوَابِكُمْ. یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے. مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ ہڈی جس پر یعنی ذبیحہ اور ہر وہ ذبیحہ کے جس وقت ہر وہ ذبیحہ اور کھانے کے وقت یعنی ہر وہ ہڈی جس پر یعنی ذبیحہ اور کھانے کے وقت
اللہ کا نام لیا گیا ہو، ذبح کرتے وقت اللہ کا نام جس پر لیا گیا ہو، تمہارے ہاتھ میں آتے ہی اس پر نیا گوشت آ جایا کرے گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ ہڈی کہ جس کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو تو تمہارے ہاتھ میں آتے ہی اس پر نیا گوشت آ جایا کرے گا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جب تمہارے ہاتھ میں آئے گی اس پہ نیا گوشت ہوگا، اور تمام مینگنیاں تمہارے چوپاؤں کی خوراک ہے۔ تمام مینگنیاں تمہارے چوپاؤں کی خوراک ہے، یعنی مسلمانوں کا جو ذبیحہ ہے اس کی ہڈی جب تمہارے ہاتھ میں آئے گی، جب اس کی ہڈی تمہارے ہاتھ میں آئے گی اس پہ اللہ تبارک تعالیٰ گوشت اس پہ آ جائے گا، آ جایا کرے گا، اس پہ گوشت آ جائے گا اللہ کی طرف سے۔ اور تمام مینگنیاں فرمایا کہ تمہارے چوپاؤں کی خوراک ہے۔ اور جنات بیاہ بھی کرتے ہیں، شادی بھی کرتے ہیں، شادی بیاہ کرتے ہیں، اور ان کی نسل بڑھتی ہے جنات کی۔ اس پر بعض علماء نے اس آیت سے بھی استدلال کیا ہے، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، کہ جو جنت کی عورتوں کے بارے میں سورہ رحمان کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، یعنی اہل جنت سے پہلے ان کو کسی انسان نے چھوا، نہ ہی کسی جن نے، یعنی اہل جنت سے پہلے نہ ان کو کسی انسان نے چھوا اور نہ ہی کسی جن نے، نہ کسی انسان نے انہیں چھوا نہ ہی کسی جن نے انہیں چھوا ہوگا۔ بعض علماء اس آیت سے جن اور انسان، مرد عورت میں باہم شادی بیاہ کے امکان وجود پر استدلال کیا ہے، یعنی یہ بات غور طلب ہے کہ بعض علماء نے اس آیت سے جن اور انسان، مرد عورت میں باہم شادی بیاہ کے امکان و وجود پر استدلال کیا ہے، کیونکہ آیت اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ جنت کی عورتوں میں جن اور انسان دونوں سے ازدواجی تعلق کی صلاحیت موجود ہے۔ بہرحال اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے، بعض کے نزدیک ان میں رشتہ ازدواج ہوتا رہتا ہے، بعض کے نزدیک ان میں رشتہ ازدواج ہوتا رہتا ہے، رشتہ یعنی ہوا ہے، بعض کے نزدیک ان میں رشتہ ازدواج جو ہے یہ ہوتا رہا ہے، اور اسے اتفاقی واقعات شمار کرتے ہیں کہ اتفاقاً ہو جائے۔ بعض علماء نے اس مسئلے میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 64 سے بھی استدلال کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَنَجْلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ، اور لے آ ان پر اپنے سوار اور پیادے اور لشکر کشی کر اور ساجا کر ان سے مال اور اولاد میں۔ اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا سکھائی جو صحیح بخاری و مسلم میں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب آدمی اپنی بیوی سے ہم بستری کا ارادہ کرے تو یہ دعا پڑھے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، کہ جنات کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے موت لازم کی ہے، چنانچہ وہ بھی مرتے ہیں، جنات بھی مرتے ہیں، جنات بھی جس طرح انسان مرتے ہیں جنات بھی مرتے بھی ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کل من علیہا فان، اور صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے کہ اعوذ بعزتک الذی لا الہ الا انت لا یموت
لا يموت والجن والانس يموتون. کہ اللہ کی تو وہ ذات ہے کہ جس میں فنا نہیں ہے، اس کی ذات کو بقا ہے. یعنی میں پناہ مانگتا ہوں اس ذات کی عزت کی کہ اس کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، وہی اکیلا معبود ہے، وہی ذات ہے. وہ ایسی ذات ہے کہ لا یموت، اسے موت نہیں ہے. باقی اس کے علاوہ جن ہیں، انس ہیں، انسان ہیں، جن ہیں، ان کو موت آتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے، یعنی آج ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جنات بھی شادی بیاہ کرتے ہیں، اور ان کے کھانے کا، ان کے طرز زندگی کے بارے میں جو میں نے ذکر کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا و التجا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے لوگوں کی بھلائی کے لیے اللہ ہم سب کو زندگی گزارنے کی، اور خدمت کے لیے اللہ ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جنات اور شیاطین سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے. تو سب ساتھیوں سے یہ بھی گزارش ہے کہ انشاءاللہ آئندہ جو جمعہ یا اتوار کا بیان ہوگا انشاءاللہ، اس میں جمعے کو یا اتوار کو انشاءاللہ جنات اور شیاطین کی شکلیں، آج تو جنات کی طرز زندگی کیا ہے، تو جنات کی اور شیاطین کی شکلیں کیسی ہوتی ہیں، اس کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ ذکر کروں گا. تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا التجا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو، مجھ کو حق اور سچ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ نے، میں نے ارادہ کرنا ہے انشاءاللہ کہ ان باتوں کو آگے دوسروں تک بھی آپ اور میں پہنچائیں، صدقہ جاریہ سمجھ کے. کوئی نہ کوئی جو ہے ان کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں، دل میں، دماغ میں، یعنی جنات سے ڈر، ایک خوف، یعنی یہ چھایا ہوا ہے. تو یہ انشاءاللہ یہ باتیں سنیں گے انشاءاللہ، ان کے دل میں سے خوف اور ڈر، یہ چیزیں جو ہے نکلیں گی اللہ کے فضل و کرم سے. تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اسے. تو کوئی نہ کوئی ان باتوں پہ عمل کرے گا تو اللہ کے فضل و کرم سے قرآن اور احادیث کے حوالہ جات سے میں انشاءاللہ ذکر کرتا رہوں گا. تو کوئی ان مستند باتیں ان پہ انشاءاللہ عمل کرے گا تو آپ کے میرے ثواب میں سے بغیر کمی کیے ہوئے اللہ ان لوگوں کے جو عمل کریں گے ان کے ثواب میں سے بغیر کمی کیے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو، مجھ کو بھی اس کا اجر عطا فرمائیں گے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.